بچپن میں بڑا جذباتی میں پاکستانی تھا. تب پتہ نہیں کیوں عقل نہیں تھی, بڑا فخر محسوس کرتے تھے. قدم قدم پہ شرمندگی ہوتی ہے. سیاسی کارکنوں اور میڈیا نمائندوں کو الیکشن کمیشن کے آفس سے نکالنا, وہ کون پوچھ سکتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے حدود سے تجاوز کرنا. میں کئی بار یہ کہتا ہوں, ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کسی کو چھری مار دی, کسی کو گولی مار دی, کسی کو پتھر مار دیا, کسی کو کوڑے مارے, یہ ظلم نہیں. 4 پولنگ اسٹیشن میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے دوران دونوں جماعتوں کے کارکن آمنے سامنے آئے اور ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی. یہ نعرے بازی کا کھیل اگر نیزہ بازی میں تبدیل ہو گیا تو میں نہیں جانتا کون ہارے گا کون جیتے گا. عوام ہار جائے. اگلی ہے جی قومی اسمبلی کے کمال ہے ویسے ماشاءاللہ. تو بچپن میں بڑا جذباتی میں پاکستانی تھا. تب پتہ نہیں کیوں عقل نہیں تھی, بڑا فخر محسوس کرتے تھے. اب قدم قدم پہ شرمندگی ہوتی ہے. قومی اسمبلی کے حلقہ 231 کے 4 پولنگ اسٹیشنز میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ شروع کرنے کے آرڈرز جاری کیے گئے. ری کاؤنٹنگ کے دوران کچھ نقاب پوش ووٹوں کے تھلے لے کے فرار ہو گئے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ توڑ پھوڑ بھی کی انہوں نے. سیاسی کارکنوں اور میڈیا نمائندوں کو الیکشن کمیشن کے آفس سے بھی نکالنا. اب وہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف میں ہی نہیں, ہر پاکستانی اسپیکولیٹ کرے گا. اور کس نتیجے پہ پہنچے گا آپ گیس کریں, اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. نہیں ہونا چاہیے. تو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے کارکنان نے گنتی کا عمل متاثر ہونے پہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر نعرے بازی کی ہے. وہ تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یار نہ کرو. ظلم ہوتا ہے حدود سے تجاوز کرنا. میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کسی کو چھری مار دی, کسی کو گولی مار دی, کسی کو پتھر مار دیا, کسی کو کوڑے مارے, یہ ظلم ہے. نہیں, یہ ایشٹرے ہے, اس میں سگریٹ بجھانا ہوتا ہے. یہ اگر سونے کی بھی ہو اور اس میں ہیرے لگے ہوئے ہوں تب بھی سگریٹ ہی بجھانا ہے. اس میں پانی پیوں گا تو میں ظالم ہوں. کچا پیالہ ہو پانی پینے کا, اس میں میں صرف پانی ہی پیوں گا, اس میں سگریٹ بجھاؤں گا تو میں ظالم ہوں. یہ ہوتی ہے تمیز, یہ ہوتی ہے شرم حیا, یہ ہوتا ہے ڈسپلن, یہ ہوتے ہیں قواعد و ضوابط. اب یہ اس کے بعد اس کا بلیم کس طرف جائے گا آئی ڈونٹ نو. حکومت علیحدہ دلیل ظاہر ہے. 4 پولنگ اسٹیشن میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے دوران دونوں جماعتوں کے کارکن آمنے سامنے آئے اور ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی. یہ نعرے بازی کا کھیل اگر نیزہ بازی میں تبدیل ہو گیا تو میں نہیں جانتا کون ہارے گا کون جیتے گا. عوام ہار جائے. میں ایک بنیادی بات اپنے ویورز کے ساتھ, جن میں انڈینز ہمارے بھائی بھی اگر شامل ہوں, حکمران جو بھی ہو, نیچے دین کیا ہے, دھرم کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, وہ اس سے ماورا ہو کے لوگوں کے لیے باپ کی طرح. اچھا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت اس کا یہ کہ کہا کیا جاتا ہے سن آف دا سوئل, دھرتی کا بیٹا. سنز آف دا سوئل, دھرتی کے بیٹے. یہ ہم مذہب ہونے سے کم نہیں ہے, ہم وطن ہونا. لیکن مودی صاحب کا شاید چونکہ بیک گراؤنڈ مجھے نہیں پتا تعلیمی یا کس طرح فکری بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا, انہوں نے ہندو انتہا پسندی بیچی ہے. تاریخ ان کو سرعام بیچ دے گی. ریوائول جو ہوا ہے کانگریس کا, انہوں نے تو کوئی توپ چلائی ہے یا نہیں چلائی, میں تفصیلات سے واقف نہیں ہوں, لیکن ان کے کرتوتوں کا وہ تھا جو پچھلے الیکشن میں جو
نریندر مودی صاحب کے ساتھ ہوا ہے. ایسے نہیں ہوتا بھائی. ملک کا سربراہ کوئی ہو، یہ ہوتا ہے سوار اور سواری کا رشتہ، جیسے گھوڑے اور سوار کا رشتہ ہوتا ہے. ان میں جتنی قربت ہوگی، جڑت ہوگی، ایک دوسرے پہ اعتماد ہوگا. گھوڑے جان دے دیتے، پرانی کبھی تاریخ اٹھا کے دیتے ہیں. گھوڑے اپنے مالک کو یا شاہ سوار کو، جو بھی آپ کہہ لیں، لازم و ملزوم ہوتا تھا ان کا جینا اور مرنا. اگر زخمی ہو کے گر پڑا تو گھوڑا منہ سے کھینچ کے کپڑوں سے محفوظ جگہ پہ لے جاتا تھا اپنے سوار. عوام اچھا، اور سوار اور سواری میں ایک عجیب قسم کا رشتہ ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے مرہون منت ہوتے ہیں. دونوں کی زندگی موت کا دار و مدار تقریباً یکساں ہوتا ہے. تو عوام جو ہیں عقیدہ آباد میں، یہ باتیں یاد رکھیں آپ، عقیدہ آباد میں ہے. جو ہم وطن ہے وہ ہم مذہب ہونے سے کم نہیں. جن قوموں کی قیادتوں نے یہ اصول مد نظر رکھا، اقلیتوں کے ساتھ ہمارے حضور کا سلوک کیسا تھا آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا. نریندر مودی صاحب کی پالیٹکس کی بنیاد ہے نفرت. یہ چلے گی نہیں، تاریخ میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. میں نے اپنے ہی چینل پہ اپنا وہ جو میرا آفیشیل وہ جو ہے سما، اس پہ میں نے کہا ہے کہ پاکستان، آپ کسی 20 22 24 25 سال کے نوجوان کو پوچھو آئی ایچ چودھری کون ہے، چودھری محمد علی کون ہے، ایک قائد اعظم میں ایک لیاقت علی خان، اور اس کے بعد بھٹو ہے یا عمران، ان کا تو وجود نہیں رہ جانا. نریندر مودی صاحب کا جو کاروبار سیاست ہے اس کی بنیاد ہے نفرت اور تعصب. وہ دور تک چلے گی نہیں. میں نے جو مثال دی ہے اس پہ غور کریں. سن آف دا سوئل، مطلب میرے اگر ایک طرف ہندو رہتا ہے، ایک طرف عیسائی رہتا ہے، ایک طرف سکھ رہتا ہے، تو ہم چاروں سنز آف دا سوئل ہیں، مٹی کے بیٹے. مذہب اور دین ہمارا، عقیدہ ہمارا علیحدہ ہے، لیکن when it comes to the motherland، اس کا مطلب ہے سن آف دا سوائل، ہم بھائی ہوئے. عقیدہ مختلف ہے، مذہب دھرم مختلف ہے، دین دھرم کا فرق ہے، لیکن ہم وطن ہونے کے ناطے ہم ایک ہیں. دھرتی کے بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بیٹے مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں یا بدھسٹ ہیں. مودی صاحب کے جو انتخابات میں وہاں ان کو مقبوضہ کشمیر میں تو جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں سے تو نفرت کے سوا ان کو بھی کیا ملنا ہے. یہ تو خود اپنے بنیادی طور پہ مین گراؤنڈ میں ہار چکے ہیں. ریوائول جو ہوا ہے کانگریس کا، وہ اگلے الیکشن میں دیکھ لیں کیا کرتوتوں کے سامنے آ جائیں گی. اس لیے یہ ہوتا نہیں. اور مودی صاحب ایک آؤٹ ڈیٹڈ آدمی ہے. وہ اشوکا دا گریٹ کے زمانے کا کوئی ہندوستان، اب کہانی ختم ہے. یہ کام ہونے نہیں، ان اچیویبل ٹارگیٹ ہے. آپ اپنے ہم وطنوں کے علاوہ ہم عقیدہ یا ہم مذہب لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. اقلیتوں کے ساتھ نفرت یا فاصلہ، اس کی قیمت سب کو چکانی پڑے گی. لیکن شاید نریندر مودی صاحب زیادہ عقل مند ہوں گے، لیکن بہرحال